آج خاندانی نظام کے حوالے سے یہ بتایا گیا، رشتوں کے حوالے سے یہ شروع میں ہی آیا. یعنی اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دیتے ہو. وَالْأَرْحَامَ، اور رشتے توڑنے کے حوالے سے ڈرو. یہ رشتے، سب سے پہلا رشتہ ماں باپ سے ہے، یہ نہ توڑیں. خاندان کے رشتوں کو نہ توڑیں. یہ رشتہ داریاں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ نے انسانیت کے قافلے کو اس کے ذریعے سے استحکام عطا فرمایا. انسانیت ایک سمندر کی طرح ہے، مگر اس سمندر کے اندر لہریں جو ہیں نا، وہ یہ رشتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا قافلہ ربا دبا ہے. اگر یہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں اور یہ چیزیں نہ رہیں تو پھر انسانیت خود بخود تباہ ہونا شروع ہو جائے گی اور بکھر جائے گی، اور انسان کا دشمن ہو جائے گا. یہ گھرانے یونٹ بنتے ہیں انسانیت کے فروغ کا. رشتے ناتوں سے، خاندانوں سے ہمیں استحکام ملتا ہے، اس سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے، ہماری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، ہمیں سپورٹ ملتی ہے، ہمیں بیک اپ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. ایک خاندان یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. مغرب اس کو ترس رہا ہے. وہاں بچے اب بیچارے وہ تنہائیوں کا شکار ہیں، نوجوان تنہائیوں کا شکار ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. جب تک دوست ساتھی ملے رہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اس وقت تک زندگی ہے، اس کے بعد سب ختم ہے. پیچھے کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں، پھر مایوسی ہے. اس لیے خودکشی بہت ہے، سوسائڈ بہت ہے، اور پھر اسی طرح اٹیک بہت ہے، دوسروں کو مارنا، مر جانا. یہ اس لیے ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، دین کی برکت ہے، قرآن کی نعمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے درمیان خاندان آباد ہیں. ان کو قائم رکھیں، ان کو ایسے نہ توڑا کریں. ایک دم سے ایک جھٹکے میں توڑ کے چل دیتے ہیں. ارے دنیا کے ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. گھر کا معاملہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے بہت بڑا نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو سب سے زیادہ شاباش اس وقت دیتا ہے جب میاں بیوی کا رشتہ توڑوایا جاتا ہے. جب میاں بیوی میں جھگڑا کرایا جاتا ہے تو شیطان اس وقت اپنے چیلوں کو سب سے بڑی شاباش دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس کے چیلے کہ اس بات پہ کیوں اتنی تم خوش ہوتے ہو؟ ابلیس سے پوچھتے ہیں اس بات پہ اتنی خوشی کیوں؟ وہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، یہی تو بنیاد ہے، اس کے بعد سب تباہی ہے. اس لیے ہم اتنی آسانی سے نہ توڑیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ رحم کہلاتا ہے نا، رشتہ جو ہوتا ہے، رشتہ داری کا نام ہے رحم. یہ ارحام یہاں آیا، اس کی جمع ہے یہ. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رحم ہے یہ اللہ کے رحمان کے اثر سے، وہ جو رحمان ہے نا اس کے اثر سے ہے. اس نے اپنی رحمانیت کا ایک اثر یوں چھوڑا ہے کہ رحم بنایا ہے، رشتے بنائے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے اس کو جوڑا وہ اللہ کی رحمانیت سے جڑ جائے گا، اور جس نے اس کو توڑا وہ اللہ کی رحمانیت سے ٹوٹ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ رحم نہیں فرماتا کہ جو رشتے توڑ کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم سب سے پہلے جو ہے اسی چیز کا نقصان کرتے ہیں گھروں میں. کوئی خوشی ہے تو ہمارے یہاں رشتے جو ہیں وہ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے پلاسٹک کی چیزیں، جیسے کانچ کی چیزیں. کوئی غم ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، کوئی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو رشتے، کوئی واقعہ ہوا ہے تو رشتے. پتہ نہیں کیوں رشتوں پہ کیوں مصیبت آتی ہے ہمارے، اور کیوں ہم اس معاملے میں ذمہ داری محسوس نہیں کرتے. بھائی جب جمع ہوتے ہیں سیدھی سی بات، ٹھیک ہے جمع ہوئے اس لیے کچھ کھڑکھڑ ہو گئی، برتن جمع ہوئے کھڑکھڑ ہو تو کھڑکھڑ ہو گئی، ایک نیچرل بات ہے، مگر رشتہ تو نہ توڑے نا. قسم تو نہ اٹھائیں کہ اب نہیں ملیں گے صاحب، ختم معاملہ، اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا. وہ ملے تھے خوشی کے لیے، لڑ بڑ کے واپس ہوئے. این شادیوں میں خوشیوں میں لڑائیاں ہو جاتی. یہ کیا ہے؟ ان رشتوں کا احترام کریں، ایسے نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، برداشت کر لیا کریں. خواتین کو بھی چاہیے، خواتین خاص طور پہ اس بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی طرف کے رشتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. کیونکہ دوسرے کا جو ہے نا رشتہ، یعنی عورت کے لیے شوہر کی طرف کا رشتہ اور شوہر کے لیے عورت بیوی کی طرف کا رشتہ، یہ ذرا کم اہمیت رکھتا ہے. اس لیے وہ فوراً اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، اس کا لحاظ رکھیں. خاص طور پہ عورت جو اب اس خاندان کا حصہ بن گئی ہے، لہذا اس کو اپنے اس خاندان کے ساتھ جو ہے جڑنا بھی چاہیے اور اپنے شوہر کو بھی جوڑ کے رکھنا چاہیے. تو یہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو، اور جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اور جو چاہتا ہے اس کی بری موت دور ہو جائے تو وہ رشتہ جوڑا کرے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور میں نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیے، اس اینگل سے دیکھیے، جو آپ کے خاندان میں زیادہ ملنسار ہوں گے
اور دوسروں سے مل کے چلنے والے اور لوگوں کی باتوں کا برا نہ منانے والے اور سب سے خوش باش با اخلاق رشتہ داروں سے، وہ بڑے خوشحال ہوں گے، بڑے پرسکون ہوں گے، جیتے جی بھی زندگی سکون سے گزارتے ہیں اور جب مر کے جاتے ہیں تو سکون سے مر کے جاتے ہیں۔